من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ جو اس رسول یعنی نبی امی کے پیچھے چلے جس کا ذکر کردہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے، جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام قرار دے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے وہ طوق اتار دے گا جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ چنانچہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اس کی مدد کریں گے اور اس کے ساتھ جو نور اتارا گیا ہے اس کے پیچھے چلیں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ سورہ اعراف کی 157 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے کی اوپر کی آیت میں ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر بھلائی عطا فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جسے میں چاہتا ہوں اسے ہی عذاب دیتا ہوں، اور میری رحمت ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اور میری رحمتوں کو مستحق وہ ہوگا جو تین چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لائے گا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو زکوٰۃ ادا کرے گا اور ہماری آیتوں کو مانے گا، وہ اس کے لیے جو ہے ہماری رحمتیں کیا ہوں گی؟ خاص ہوں گی۔ جو ان کاموں کو کرے گا میری رحمتوں کا وہ مستحق ہوگا۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کو ادا کرے، اور یہ کہ میری آیتوں کا اقرار کرے۔ اسی کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میری رحمتوں کے مستحق بننا چاہتے ہو تو آخر میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لانے والے، ان کو بھی ماننا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اگر تم ان کو مانو گے تو تم فلاح پاؤ گے۔ اور وہ نبی جس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے، تورات میں بھی اس کا ذکر کیا گیا، اور ان خوبیوں کو اور ان صفات کو اور ان چیزوں کو بتایا گیا جو چیزیں جو صفات اس نبی کے اندر ہوں گی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو صفات ہوں گی، ان صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز تو بیان کی اللہ نے کہ رسول، نبی اور امی، تین چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر بہت ساری صفتیں اور بہت ساری علامتیں بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز تو بیان کی گئی، وہ رسول ہوں گے، نبی ہوں گے اور امی ہوں گے۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول کے بارے میں علماء نے لکھا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت دے کر کے بھیجا ہو، جس رسول کو نئی شریعت دے کر کے بھیجا ہو اور وہ اپنی شریعت پر عمل کرائے، وہ کیا ہے؟ رسول ہے۔ 313 اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، اور اس کے علاوہ جو انبیاء کرام ہیں ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام میں 313 تو رسول ہیں اور باقی نبی ہیں۔ جو نبی ہوگا اس کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا۔ رسول اور نبی یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، لیکن جو نبی ہوں گے، نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی وہ ہے جو پہلے نبیوں کی شریعتوں پر عمل کرائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر وحی آتی ہو، پہلی شریعتوں پر وہ عمل کرائے، وہ کیا ہے؟ نبی ہے۔
اور تیسری صفت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بیان کی گئی امی. امی کے معنی کیا آتے ہیں؟ ان پڑھ، جو پڑھا لکھا نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی کا ہونا یہ اعزاز ہے، یہ کمال ہے. عام آدمی کے لیے امی کا ہونا تو یہ کیا ہے؟ یہ برائی ہے، عیب ہے. یہ عام آدمی اگر جاہل ہو، اس کو اگر آپ کہہ دیا تم جاہل آدمی ہو تو غصے میں آ جائے گا، مار بھی دے گا. تو عام آدمی کے لیے جاہل کا ہونا، ان پڑھ کا ہونا، یہ کیا ہے؟ خوبی نہیں ہے، یہ عیب ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی کا ہونا، ان پڑھ کا ہونا، یہ بہت بڑا کمال ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی جگہ اس لقب سے پکارا ہے، اور عرب کے لوگوں کو امیین کہا ہے. وہ ماحول اتنا پراگندہ تھا جس کو آپ سنتے رہتے ہیں. تقریباً لوگ جاہل تھے. صرف مکہ کے اندر 17 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے بس، اور زیادہ لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. جہالت اور جو فسق و فجور، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ پراگندہ لوگ تھے. اسی پراگندہ ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے زانوِ تلمستہ نہیں کیا، یعنی کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی. وہ زمانہ ہی وہی تھا، جہالت کا زمانہ تھا، لوگ پڑھے لکھے تو تھے نہیں. اور اگر پڑھے لکھے ہوتے بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی میں کرتے ہیں. تمام نبیوں کی تعلیم و تربیت، ہمارے نبی کی صرف نہیں، تمام نبیوں کی تعلیم و تربیت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، قرآن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہم اپنی نگرانی میں موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کریں گے. تو نبیوں کا کوئی استاد نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ استاد ہوتے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سامنے شاگردی اختیار کرتے تو پہلے سے ہی کفار، فساق، یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر رہے ہیں؟ بدنام کر رہے ہیں کہ یہ خود جو ہے ان کی کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر نازل ہونے والی کتاب خود ان کی ذاتی کوشش کا نتیجہ ہے. یہ الزام لگاتے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھنے لکھنے کے کوئی وسائل نہیں تھے. جس ماحول میں آپ پیدا ہوئے وہ ماحول ہی بالکل جہالت کا ماحول تھا. اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مادر شکم میں آئے تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا. دنیا کے اندر جب تشریف لائے 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا. 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا. جو پڑھنے لکھنے کے اسباب و ذرائع تھے، پڑھانے والی والدہ وہ بھی نہیں ہے، پڑھانے والے دادا وہ بھی نہیں رہے. تو مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی پڑھانے لکھانے والے لوگ تھے، جو ذمہ دار قسم کے لوگ تھے، سب دنیا سے چلے گئے بچپن میں. ان کو کون پڑھاتے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، اور نبی کسی کی شاگردی اختیار کرتا بھی نہیں. کائنات میں سب سے بڑا معلم وہی ہوتا، اور اس کے استاد اللہ تعالیٰ کی ذات، وہی ان کو تعلیم و تربیت کرتے، وہی ان کو پڑھاتے لکھاتے اپنی نگرانی میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، یہاں تک کہ دستخط کرنا بھی نہیں آتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک تھی، جب خطوط آپ روانہ فرماتے تو اس خطوط پر مہر لگا دی جاتی تھی. اس کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، وہ مہر لگا دی جاتی تھی. وہ مہر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشوروں سے بنائی. صحابہ کرام نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ اگر آپ بغیر مہر کے خط بھیجیں گے تو وہ خط قابل قبول نہیں ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر مبارک بنائی. خطوط لکھے جاتے تھے اور اس کے اوپر مہر مار دی جاتی تھی اور وہ خط روانہ کر دیا جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، لیکن اس کے باوجود علوم و معارف کے سمندر بہا دیے. پڑھنا لکھنا آپ نے نہیں سیکھا، لیکن علوم و معارف کے سمندر آپ نے بہا دیے. تمام انبیاء کرام کے علوم آپ کے سینے میں تھے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلوں کا پچھلوں کا سب کے علوم ہمارے سینے کے اندر محفوظ کیے. ساری کائنات میں سب سے زیادہ علم اور معارف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، اس کے باوجود
اور سب سے بڑا معجزہ آپ کا قرآن تھا کہ قرآن کے اندر علوم و معارف کا سمندر چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، امی ہوں گے۔ اس کے بعد دوسری صفات کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے۔ جو کیا کریں گے؟ وہ امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دیں گے، اور نہی عن المنکر اور برائیوں سے روکیں گے۔ اس کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ کریں گے۔ ایک صفت بیان کی گئی، اور ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کو وہ نبی حلال کریں گے۔ اس کی وجہ بیان کرنے کی یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بدمعاشی کی وجہ سے حرام کر دی تھی۔ شاید کسی کے ذہن میں آئے گا ارے پاکیزہ حلال چیزوں کو حلال کرنے کی کیا ضرورت ہے، پہلے سے وہ حلال چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بدمعاشی کی وجہ سے حرام کر دی تھی، حلال تھی، لیکن اس نے بدمعاشی کی جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اس کی کتاب کے اندر لکھا ہوا کہ وہ نبی آئیں گے، حلال اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے۔ بنی اسرائیل میں جو حرام چیزیں تھیں اور خبیث چیزوں کو، جو گندی چیزیں ہوں گی جس کو آدمی کی طبیعت ابا کرتی ہے، آدمی کی طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی، جیسے خنزیر ہے، خون ہے، مردار ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس کو انسان پسند نہیں کرتا۔ لیکن ایسے بھی ممالک آپ کو ملیں گے کہ ان ممالک میں کیڑے مکوڑے، کچھوے اور مردار، سور سب کھاتے لوگ، بہت سارے چین جیسا، اس کے بارے میں مسلمانوں کا بھی وہ چین کی حکومت کھلا رہی ہے، سور کا گوشت، یہ ناجائز قسم کی چیزیں۔ تو بہت سارے لوگ ہیں ویسے خبیث ترین قسم کی چیزیں استعمال کرنے والے، لیکن جو اچھا انسان ہوگا، چاہے وہ کافر ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، خبیث چیزوں کو، گندی چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ بہت سارے ہندو لوگ بھی دیکھیے حلال ذبیحہ کو پسند کرتے، بہت سارے لوگ چکن لیتے مسلمانوں کے پاس لیتے، بکرے کا گوشت مسلمانوں کے پاس لیتے، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ حلال جو گوشت ہے وہ صحت کے لیے بہت جو ہے مفید ہے، اور یہ جو کاٹ دیتے بالکل جسم کو الگ کر دیتے، اس کا گوشت انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بیان کی کہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کو وہ حلال کریں گے، اور خبیث ترین چیزوں کو، جو گندی چیزیں ہوں گی، نجیس چیزیں ہوں گی، ان کو وہ حرام کریں گے۔ یہ چند صفات کا اس وقت آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا، انشاءاللہ بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی جس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، کل اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت